موت کے مسافر سلسلے وار کہانی۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے صحیح معلومات آپ تک اس یوٹیوب چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ میرے بہادر نیڈر ترکوں، جانباز اور سرفروش اور میرے حجاز کے جانثار ساربانوں، اپنی روح کی گہرائیوں سے دہاڑتے ہوئے تکبیریں بلند کرو اور تاتاریوں کے سروں پر موت بن کر کھیل جاؤ۔ آج تلم تمہارا ہے، اس کے ہر برج پر، ہر دیوار پر اور ہر ستون پر تاتاریوں کے لیے فنا کی تحریر لکھ دو۔ آندھی اور طوفان بن کر آگے بڑھو، اللہ تمہارا نگہبان ہے۔ سپاہیوں نے کچھ اس طرح تکبیریں بلند کی جیسے بے چین شراروں کو چونکا دینے والا خردش۔ پھر انہوں نے بھڑکتی ہوئی آگ کی طرح جھپٹ شروع کر دی اور حملہ آور ہوتے ہوئے اس طرح تاتاریوں میں گھستے چلے گئے تھے جس طرح لومڑیوں کے بل میں بھیڑیے غراتے ہوئے گھس جاتے ہیں۔ فضا کی تاریکی اب ختم ہو رہی تھی اور صبح کے آثار پیدا ہو رہے تھے۔ امیر اور حوازن اپنے ساتھیوں کے ساتھ تاتاریوں کو دور تک دھکیلتے چلے گئے تھے۔ ان کا رخ اب صدر دروازے کی طرف تھا، لیکن وہاں اس قدر تاتاری سپاہی جمع ہو گئے تھے کہ دروازہ کھولنا مشکل ہو گیا تھا۔ دروازے کے قریب جا کر امیر اور حوازن نے ایک ساتھ تکبیر بلند کی اور اس کے جواب میں قلعے سے باہر صدر دروازے کے پاس ابو نواس نے اپنی غراتی ہوئی آواز میں تکبیر بلند کر کے اپنے مستعد ہونے کا اشارہ کیا تھا۔ امیر اور حوازن اپنے ساتھیوں کے ساتھ سامنے آنے والے تاتاریوں کو کاٹتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھے۔ اچانک ایک تیز آہنی نوک کا تیر سرسراتا آیا اور امیر کی ذرہ پھاڑ کر اس کی پسلی میں پیوست ہو گیا، لیکن اس وقت تک وہ دروازے کے پاس پہنچ چکا تھا۔ امیر دروازہ کھولنے کے لیے جھکا، اس کی پسلی میں ابھی تک تیر پیوست تھا اور وہاں سے خون بہنے لگا تھا۔ اس موقع پر حوازن اسے اپنی اوٹ میں لے کر بڑی تیزی سے تلوار چلا رہا تھا۔ امیر نے ایک جھٹکے کے ساتھ دروازہ کھول دیا۔ ابو نواس کی سرکردگی میں مسلمان سپاہی ریلے کی صورت میں اس طرح قلعے کے اندر داخل ہوئے جس طرح کوئی آتشی مواد زمین کا سینہ چاک کر کے تباہی کی صورت میں نکل پڑتا ہے۔ اب چاروں طرف سے مسلمان سپاہی سمٹ کر صدر دروازے کے راستے قلعے میں داخل ہونا شروع ہو گئے تھے۔ امیر نے پھر تلوار سنبھالی، پسلی سے تیر نکال کر اس نے پھینک دیا تھا۔ خون کی ایک تیز دھارا اس کے کپڑوں پر کئی سرخ لکیریں بناتی ہوئی زمین پر گرنے لگی تھی۔ امیر نے کوئی پرواہ نہ کی اور قلعے میں داخل ہونے والے اپنے سپاہیوں کے دوش بدوش بڑی تیزی سے لڑنے لگا تھا۔ کچھ عرب، ترک اور بربری سپاہیوں نے امیر کو محفوظ کرنے کی خاطر اس کے گرد گھیرا بنا کر لڑنا شروع کر دیا تھا، لیکن امیر بار بار ان کا یہ گھیرا توڑ کر نئے انداز اور انوکھے ولولے کے ساتھ تاتاریوں پر حملہ آور ہو رہا تھا۔ حوازن نے بےتاب ہو کر امیر کو پکارا تھا، میرے آقا رک جائیے، آپ کا زخم خطرناک ہے۔ جب امیر پھر بھی نہ رکا اور لڑتا لڑتا آگے بڑھتا رہا تو حوازن لڑتے لڑتے زور سے چلانے لگا، رک جاؤ امیر، رک جاؤ امیر۔ اتنے میں شیبان اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا قلعے میں داخل ہوا اور پریشانی میں حوازن سے پوچھا، کیا ہوا امیر کو؟ حوازن نے لڑتے لڑتے جواب دیا، امیر کو سنبھال لو شیبان، وہ زخمی ہے۔ شیبان اپنے جراحوں کے دستے کے ساتھ لڑتا ہوا بڑی تیزی سے امیر کے قریب ہونے لگا۔ حشام جب اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا قلعے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا قلعے کے برجوں پر پہرا دینے والے تاتاری سپاہی بڑی تیزی سے قلعے کے اندر اتر کر مسلمانوں سے لڑنے لگے ہیں۔ وہ وہیں سے واپس مڑا اور صدر دروازے کے دونوں طرف سے جو مسلمان سپاہی سمٹ سمٹ کر دروازے کی طرف بڑھ رہے تھے اس نے انہیں وہیں روک دیا اور قلعے پر کمندوں کے ذریعے چڑھ کر پشت کی طرف سے تاتاریوں پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ آن کی آن اور ساعت کی ساعت میں سپاہیوں نے کمندیں پھینک دی اور قلعے پر چڑھنے لگے۔ ان کے ساتھ حشام بھی ایک برج پر کمندیں پھینک کر اوپر جا رہا تھا۔ اوپر جا کر حشام نے سپاہیوں کو منظم کر کے قلعے کے چاروں طرف پھیلا دیا۔ انہوں نے دیکھا ان کے ساتھی سپاہی امیر، ابو نواس اور حوازن کی سرکردگی میں شہباز کی سی تیزی سے عقابوں کی طرح دشمن سپاہ پر جھپٹ رہے ہیں۔ حشام کے اشارے پر قلعے کے اوپر چڑھنے والے سپاہیوں نے ایک ساتھ ولولہ انگیز تکبیر بلند کی اور پشت کی طرف سے تاتاریوں پر حملہ آور ہوئے۔
اب تاتاری اپنے آپ کو چکی کے دو پاٹوں تلے پستا ہوا محسوس کر رہے تھے۔ فضا میں چمکتی ہوئی تلواریں دکھائی دے رہی تھی۔ جنگ جب زور پر تھی، امیر کی آواز گونجی، میرے آفاق گیر ساتھیوں، آفتاب طلوع ہونے والا ہے۔ بے روک آندھی اور بے تحاشا قوت بن کر حملہ کرو۔ دشمن کو کمزور گھاس کے تینکوں کی طرح اپنے پاؤں تلے مسل کر آگے بڑھتے رہو۔ تمہارا استقبال اس قلعے کی گرد فضا کی تاریکیوں نے کیا تھا، اب تم ایک فاتح کی حیثیت سے تھوڑی دیر بعد طلوع ہونے والے آفتاب کا استقبال کرو۔ آگے بڑھتے رہو، آگے بڑھتے رہو، آج تلم تمہارا ہے۔ امیر جب خاموش ہوا تو ابو نواس اور حوازن دہاڑتے ہوئے دشمن پر ایک نئے ولولے کے ساتھ حملہ آور ہوئے، اور ان کی کمان میں لڑنے والے سپاہی اپنے چہروں پر ملکوتی مسکراہٹ لیے بڑی تیزی سے خاک اور خون کا کھیل شروع کر چکے تھے۔ ایسا ہی جذبہ پشت کی طرف سے حملہ کرنے والے حشام اور اس کے سپاہیوں میں پیدا ہو گیا تھا۔ تاتاری سپاہی اب آہستہ آہستہ سمٹنے لگے تھے، اور موت کے مسافر اس تیزی سے آگے بڑھے تھے جیسے پھوس میں لگی ہوئی آگ یا بلندیوں سے گرتی ہوئی کوئی تیزاب۔ قلعہ تلم کا تاتاری حاکم ایک بلند شہنشی پر کھڑا اپنے سپاہیوں کے حوصلے بڑھا رہا تھا۔ اس کے ساتھ اس کا ایک نائب بھی تھا۔ امیر لڑتا ہوا ان دونوں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ شیبان اپنے جراحوں کے دستے کے ساتھ امیر کے قریب آ کر گھوڑے سے اترا اور امیر کو سہارا دینے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، میرے آقا، آپ زخمی ہیں، میرے ساتھ آئیے۔ امیر نے اپنا آپ چھوڑا لیا اور تیز نگاہوں سے شیبان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، شیبان، میرا زخمی ہونا اتنا اہم نہیں، تو اپنے جراحوں کے ساتھ اپنے لشکر کے پیچھے چلے جاؤ اور زخمی ہونے والے سپاہیوں کو فوراً طبی امداد پہنچاؤ۔ میری فکر نہ کرو، یہ زخم میری موت کا سبب نہیں بن سکتا، میں زندہ ہوں اور اپنے رب کے فضل سے زندہ رہوں گا۔ اچانک امیر کہتے کہتے رک گیا۔ اس کی نگاہ شیبان کے گھوڑے پہ پڑی تھی۔ وہ ایک جست کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ وہ لڑتا ہوا آگے بڑھا اور تاتاری حاکم کے درمیان کچھ فاصلہ کم کیا۔ گھوڑے کے ساتھ بندھی ہوئی کمندیں کھولی، کچھ سوچتے ہوئے اندازہ لگا کر کمند کے کچھ بل کھولے، ہاتھ کو فضا میں لہرایا اور کمند پھینکی۔ کمند تاتاری حاکم کی گردن پہ جا کر پھنسی۔ امیر نے فوراً گھوڑے کو موڑا اور اسے دروازے کی طرف سرپٹ دوڑا دیا۔ کمند میں پھنسا ہوا تاتاری حاکم زمین پر بڑی تیزی سے گھسٹتا جا رہا تھا۔ حاکم کو اس جگہ سے نکال کر جہاں ابھی تک اس کے سپاہی لڑ رہے تھے، امیر نے گھوڑے کو روکا، چکر مار کر گھوڑے سے اترا، حاکم کے گلے سے کمند کھولی، اسے اٹھایا اور گردن دبوچ کر گھوڑے کے پاس لایا۔ ایک بار پھر وہ گھوڑے پر سوار ہوا اور قلعے کے کماندار کو اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ گھوڑے کو دوبارہ وہ وہاں لایا جہاں زوروں پر جنگ ہو رہی تھی، اور اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو فضا میں بلند کیا اور اپنی پوری آواز سے چلاتے ہوئے تاتاری سپاہی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تلم کے تاتاریوں، تمہارا سالار گرفتار ہو چکا ہے، تمہارا لڑنا اب بے سود ہے، ہتھیار پھینک کر اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو۔ یاد رکھو، ہم سے لڑنا بے سود ہے، اگر تم لوگ لڑتے رہے تو بھی میرے ساتھی تمہارے جسموں کو یوں چیر دیں گے جس طرح لکڑی ہارا آری سے گیلی لکڑی کو چیرتا ہے۔ تاتاریوں نے چونک کر اپنے گرفتار حاکم کی طرف دیکھا، پھر ان میں سے کچھ ہتھیار ڈالنے لگے اور کچھ بھاگ کر پناہ گاہ تلاش کرنے لگے تھے۔ ابو نواس، حوازن، حشام اور جابر کی سرکردگی میں موت کے مسافران کا قتل عام شروع کر چکے تھے۔ امیر نے پھر چلاتے ہوئے اپنے سپاہیوں سے کہا، ان میں سے ایک بھی زندہ نہ بچ سکے۔ موت کی مسافروں کی تلواریں فضا میں بڑی تیزی کے ساتھ ابھر اور ڈوب رہی تھی، اور قلعے کے اندر تاتاریوں کی دلوں کو ہلا دینے والی جگردوز چیخیں بلند ہو رہی تھی۔ دور مشرق افق پر طلوع ہونے والے سورج نے جب اپنی پہلی اور سنہری کرن قلعے میں پھینکتے ہوئے قلعے کے اندر جھانکا تو اس نے دیکھا ظالم تاتاری جنگ میں پیٹھ دکھا کر پسپا ہو چکے تھے، اور موت کے مسافر ایک فاتح کی حیثیت سے ان کا تعاقب کر کے انہیں اپنی چمکتی ہوئی تلواروں سے نازک اور کچی ٹہنیوں کی طرح کاٹ رہے تھے۔ امیر تاتاری سالار تنار کو لیے شہنشی کے پاس کھڑا تھا۔ سارے تاتاریوں کو قتل کر دیا گیا تھا، اور امیر کے حکم پر سپاہی قلعے کے سارے کمروں اور تہخانوں کا جائزہ لے رہے تھے۔ اتنے میں قلعے کے
کھلے دروازے سے اریتا، بوڑھا احمد، اس کی بہن اور بے شمار دوسرے مرد عورتیں داخل ہوئے۔ ایک طرف سے ابو نواس، حوازن اور حشام آئے اور امیر کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ جابر کمروں اور تہخانوں کی تلاشی لینے والے اپنے سپاہیوں کے کام کی نگرانی کر رہا تھا۔ اریتا، احمد، اس کی بہن اور دوسرے سب لوگ بھی امیر کے قریب آ رکے تھے۔ اریتا امیر کو بڑی پریشانی سے دیکھ رہی تھی کیونکہ اس کے ذرہ اور کپڑے سے خون بہہ رہے تھے۔ حوازن کو مخاطب کرتے ہوئے تاتاری سالار تنار کی طرف اشارہ کر کے امیر نے پوچھا، حوازن، اس کا بھائی کہیں ملا؟ حوازن نے ندامت سے گردن جھکا لی۔ میں ابو نواس اور حشام نے بہت تلاش کیا ہے میرے آقا، اس کی نہ ہی لاش ملی اور نہ اسے کسی نے زندہ دیکھا۔ جن تاتاریوں کو انعام کا لالچ دے کر اسے ڈھونڈنے پر مامور کیا تھا وہ بھی ناکام رہے ہیں۔ میرے آقا، مجھے افسوس ہے میں آپ کا سونپا ہوا کام آپ کی خواہش کے مطابق انجام نہ دے سکا۔ امیر کچھ کہنے والا تھا کہ شیبان ایک طرف سے بھاگتا ہوا آیا اور پھولی ہوئی سانسوں میں امیر سے کہا، سیدی، میں آپ کے حکم کے مطابق اپنے سارے زخمی سپاہیوں کی مرہم پٹی مکمل کر چکا ہوں۔ اب آپ سے میری التجا ہے، مجھے اپنا زخم دیکھنے دیجیے، انکار کر کے مجھے مایوس نہ کیجیے گا۔ میرے آقا، آپ کی سلامتی میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے۔ امیر نے بڑے پرسکون انداز میں کہا، شیبان، میں اپنے متعلق تمہاری قلبی کیفیت کی قدر کرتا ہوں، مجھے تھوڑا سا وقت دو، پھر میں تمہاری ہر خواہش کی تکمیل کی اجازت دے دوں گا۔ پچھلی رات احمد کی بوڑھی بہن کے سامنے اور سیدہ بین کے ملبے پر کھڑے ہو کر دل ہی دل میں نے اپنے رب سے ایک وعدہ کیا تھا کہ وہ تاتاریوں کے اس سالار کو جس نے اس خاتون پر ظلم کیا تھا اپنے ہاتھ سے قتل کروں گا۔ میں نے اپنے رب سے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ تاتاری سالار اگر زمین کی تہ میں نہیں اتر گیا تو میں اسے ضرور ڈھونڈوں گا، مجھے اپنی قسم پوری کر لینے دو۔ اس کے بعد امیر کہتے کہتے رک گیا تھا۔ ایک عرب سپاہی ایک تاتاری کے گلے میں رسی ڈالے اسے کھینچتا ہوا لا رہا تھا۔ امیر کے پاس آ کر اس عرب سپاہی نے کہا، میرے آقا، یہ قلعے کے تاتاری سالار تنار کا بھائی ہے جسے آپ نے زندہ پکڑنے کا حکم دیا تھا۔ یہ ایک ٹوٹے ہوئے برج کے اندر چھپا ہوا تھا اور کمندن کے ذریعے بھاگنے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ اسی وقت اس پر میری نگاہ پڑی اور میں نے اسے گرفتار کر لیا۔ امیر نے اس سپاہی کی تعریف کی۔ حشام کو 1000 دینار اس سپاہی کو انعام کے طور پر دینے کا حکم دیا۔ پھر ایک جھٹکے کے ساتھ اس نے اپنی تلوار کھینچی اور اسے فضا میں لہراتے ہوئے تنار سے پوچھا، کیا یہی ہے تمہارا چھوٹا بھائی؟ تنار نے منہ سے کوئی جواب نہ دیا، صرف اسبات میں گردن ہلا دی۔ امیر نے احمد کی بہن کو مخاطب کر کے پوچھا، خاتون، کیا یہی وہ دونوں بھائی ہیں جنہوں نے تمہارے بیٹوں کا خون تمہارے منہ میں انڈیلا تھا؟ بڑھیا نے بڑی تلخ آواز میں کہا، یہی وہ دونوں شیطان ہیں۔ امیر نے پھر حشام سے کہا، حشام، پانی پینے کا کوئی برتن لے کر آؤ۔ حشام قلعے کے ایک کمرے میں گیا اور ایک گلاس اٹھا لایا۔ امیر نے گلاس لے لیا، اپنی تلوار فضا میں بلند کی اور پھر نیچے گراتے ہوئے اس نے تاتاری سالار تنار کے بھائی کی گردن کاٹ دی۔ اس کی شہرک سے جب خون نکلا تو امیر نے لاش کو سہارا دیا اور اس کے خون سے گلاس بھر لیا۔ لاش کو اس نے زمین پر پھینک دیا اور خون سے بھرا گلاس تنار کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اسے پی جاؤ، یہ ایک بوڑھی عورت کے آنسوں کا حساب ہے۔ تنار نے سسکارتے ہوئے کہا، یہ میرے بھائی کا خون ہے اور میں اپنے بھائی کا خون کیسے پی سکتا ہوں؟ امیر نے غصے میں آگ کے شعلوں کی طرح بھڑکتے ہوئے پوچھا، کیا تم نے اس بوڑھی عورت کو اس کے بیٹوں کا خون پینے کو نہ کہا تھا؟ تنار خاموش رہا۔ امیر نے اس کے منہ پر ایک زوردار تماچا دے مارا، اسے پی جاؤ بھیڑیے، ورنہ میں یہ خون تمہارے منہ میں اسی طرح انڈیلوں گا جس طرح تم نے اس بڑھیا کے منہ میں اس کے بیٹوں کا خون انڈیلا تھا۔ امیر نے اپنے ہاتھ سے اس کے پیٹ میں سخت ضرب لگائی، وہ لڑکھڑا کر زمین پر گر گیا۔ امیر اس کی چھاتی پر اپنا مضبوط اور سخت گھٹنا رکھ کر بیٹھ گیا، اپنے بائیں ہاتھ سے تنار کا منہ کھولا اور دائیں ہاتھ سے خون بھرا گلاس تنار کے منہ میں انڈیلتے ہوئے کہا، بے رحم بھیڑیے، یہ ان مظالم کا صلہ ہے جو تم نے اس بوڑھی خاتون پر کیے تھے۔ گلاس جب خالی ہو گیا تو امیر نے اپنی تلوار سنبھالی اور زمین پر بے بسی کی حالت میں پڑے لیٹے ہوئے تنار کی گردن کاٹ دی
अमीर जब खड़ा हुआ तो शीबान ने आगे बढ़कर उसे पकड़ लिया और उसे अपने साथ लिपटाए उस कमरे में ले गया जिसमें किले का हाकिम रहता था। उन दोनों के पीछे अबू नवास, हवाज़न, हश्शाम और अरीता भी उस कमरे में आ गए थे। शीबान ने अमीर की ज़र्रा उतारी, कमीज़ हटाकर पसली का ज़ख़म देखा, खासा गहरा घाव था। शीबान ने ज़ख़म को धोया और फिर ज़ख़म पर पट्टी बांधने के बाद अमीर को बेहोशी की दवा पिला दी। अमीर थोड़ी देर तक कमरे को टकटकी बांधकर देखता रहा, फिर उस पर गुनूदगी तारी होना शुरू हो गई। उसकी आंखें बंद हुई और वो बेहोश हो गया। अरीता जो अभी तक खामोश थी और आमिर को ज़ख्मी हालत में देखकर उसके दिल में गम और तफक्कुरात के तूफ़ान चल निकले थे, शीबान की तरफ देखते हुए घटी हुई आवाज़ में और गमज़दा लहजे में बोली, क्या उनका ज़ख़म उनके लिए कोई ख़तरा तो नहीं? शीबान ने अपनी दवाइयों का चरमी थैला बंद करते हुए कहा, फ़िक्र की कोई बात नहीं, ज़ख़म इतना गहरा नहीं। मैंने जो दवा लगाई है उससे 2-1 रोज़ में ज़ख़म मंदेल हो जाएगा और आका बग़ैर किसी तकलीफ़ के चलने फिरने के काबिल हो जाएंगे। आप मुतमईन रहिए, अपने सालार की सलामती हम अपनी जान से भी ज़्यादा मुक़द्दम जानते हैं। इस दौरान में अबू नवास खड़ा हुआ और अरीता से कहा, अरीता मेरी बहन, तुम आमिर के पास ही बैठो, हम किले के कमरों में सिपाहियों के आराम और खाने का बंदोबस्त करते हैं। उसके अलावा वह ज़ख्मियों की देखभाल और उनके लिए बिस्तरों का सामान करना है। अबू नवास खामोश हुआ, हवाज़न और शीबान को इशारे से अपने साथ आने को कहा और दोनों को लेकर बाहर निकल गया। अरीता ने अपनी कुर्सी खींची और आमिर की चारपाई के करीब होकर बैठ गई थी। अमीर जब होश में आया तो किले के अंदर ज़ोहर की अजान हो रही थी। उसने आंखें झपकाते हुए पानी मांगा। अरीता उठी और पानी भरकर उसकी तरफ बढ़ाया। अमीर उठकर बैठ गया और गिलास थामते हुए अरीता की तरफ देखा। फिर उसने पानी पिया और गिलास अरीता को थमाते हुए कहा, अबू नवास, हवाज़न और शीबान कहाँ गए? अरीता गिलास रखकर फिर उसके सामने बैठ गई। वह तीनों सिपाहियों के आराम और खाने का बंदोबस्त करने गए थे। आप ज़ख़म में दर्द तो नहीं महसूस कर रहे? नहीं, ज़ख़म कोई गहरा नहीं, मामूली है, 2-1 रोज़ में मंदेल हो जाएगा, वरना मैं इसकी परवाह किए बगैर 2 दिन बाद अपने मस्कन की तरफ कूच कर जाऊंगा। अरीता ने जुस्तजू से पूछा, क्या आप इस किले को खाली कर जाएंगे? नहीं, मैं यहाँ एक मुस्तकिल फ़ौज रखकर किले पर अपना कब्ज़ा रखूँगा और अपने किसी जर्नेल को यहाँ हाकिम मुकर्रर करके वापस लौट जाऊँगा। आप इस कदर जल्दी वापस क्यों जाना चाहते हैं? मेरे मस्कन से बहर रूम की तरफ सलेबी नाइटों के अनगिनत नाकाबिल तस्खीर किले हैं, वह सब मेरे अज़ली दुश्मन हैं। उन्होंने अंदर ही अंदर तातारियों से मुसलमानों के ख़िलाफ़ साज़बाज़ कर रखी है। इसलिए मैं जब भी किसी मुहिम पर निकलता हूँ उनकी तरफ से मुझे ख़तरा होता है कि वह हम पर हमला न कर दें। क्या आप अपने मस्कन को खाली छोड़ कर आते हैं? नहीं, मैं वहाँ एक जर्नेल की सरकर्दगी में सर पर कफन बांधकर लड़ने वाले हज़ारों सिपाही छोड़ कर आता हूँ। उसके अलावा मेरे पहाड़ी किले की हैबत भी ऐसी है कि उसे फ़तह नहीं किया जा सकता। फिर आपको कैसी फ़िक्र है? किले से बाहर मीलों दूर तक मेरे जवान अपने अहलो आयाल के साथ रहते हैं। वह खेती बाड़ी और बागात आबियारी करते हैं, दरिया से मछलियाँ पकड़ते हैं। ये वो लोग हैं जो मेरे लश्कर की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करते हैं। जंग की सूरत में मैं उन लोगों को अपने घर खाली करके किले के अंदर पनाह लेना होती है और इस तरह उन्हें बड़ा नुकसान और तकलीफ़ होती है। अगर मैं अपने लश्कर के साथ मस्कन में मौजूद हूँ तो दुश्मन को उनसे दूर ही रोक देता हूँ। बसूरत दीगर उन्हें किले में बंद होकर दिफाई जंग करना होती है। उसके अलावा भी जल्दी वापस जाने की एक वजह है। अरीता ने बड़े प्यार से पूछा, वो क्या है? अबू नवास और हवाज़न को मैंने जासूसी की गर्ज से तातारियों के दश्त में रवाना किया था। उन्होंने वहाँ 2 मुसलमान बहनों से शादी कर ली। अब उनकी बीवियाँ बड़ी बेताबी से मस्कन में उन दोनों का इंतज़ार कर रही होगी और मैं नहीं चाहता कि ये ज़्यादा देर यहाँ रुकें। अगर मैं उन दोनों को वापस जाने को कहूँ तो वह मुझे यहाँ छोड़कर कभी न जाएंगे, लिहाजा मुझे खुद ही जल्दी लौटना होगा। अरीता खामोशी से उसकी तरफ देखती रही। फिर अमीर भी चंद लम्हों तक खामोश रहने के बाद बोला और अरीता से पूछा, तुम अब कहाँ रहना चाहोगी? अपने मामू के पास या सैदाबीन में रहना पसंद करोगी? क्योंकि मैं यहाँ से रुखसत होते वक्त इस जर्नेल को जो इस किले का हाकिम मुकर्रर होगा ताकीद करता जाऊँगा कि वह अपने सिपाहियों की मदद से
سیدابین اور تاتاریوں کے ہاتھوں قلعہ کے گرد ساری مسلم بستیوں کو پہلے کی طرح اثر نو تعمیر کرے اور تباہ حال لوگوں کو وہاں آباد کرے۔ اریتا نے کوئی جواب نہ دیا، اس کا سر جھک گیا تھا۔ اسے عامر سے ایسی باتوں کی امید نہ تھی۔ اس کے دل میں نہ جانے کیسے کیسے رنگین خواب جو عامر سے وابستہ تھے اپنے دل کے نہاں خانوں میں محفوظ رکھے تھے۔ وہ تو سمجھتی تھی وہ عامر کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ وہ کھلی آستینوں اور نیلی آنکھوں والا حسین جفاکش اور تناور عرب ازل سے اس کے دل میں بس رہا تھا۔ اس نے محبت کی جو قندیلیں روشن کی تھیں بجھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ عامر کی باتوں سے اس کی حیات کے سارے خاموش تارے ٹوٹ گئے تھے۔ عامر نے جیسے اس کے سر پر ابلتا اور کھولتا ہوا پانی ڈال دیا تھا۔ اپنے مستقبل کے متعلق جو بھی اس نے سوچا تھا وہ سب کچھ غلط فہمیوں میں بدل رہا تھا۔ عامر کی آواز پھر اس کی سماعت سے ٹکرائی، تم میری بات کا جواب نہیں دیا۔ اریتا کی گردن جھکی رہی اور اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تیرنے لگے۔ عامر بےتاب ہو گیا اور سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے کہا، تم رو رہی ہو اریتا؟ اریتا نے آنسو پوچھتے ہوئے دکھی لہجے میں دبی زبان اور زخمی آواز میں کہا، میرے مقدر میں شاید ازل سے ہی رونا لکھ دیا گیا تھا۔ اریتا کی آواز میں ایک دل نگار کرب تھا۔ عامر نے بڑے پیار سے کہا،